باپ جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، اس لیے ہم یہ فخر سے کہتے ہیں کہ ہندوستان کسی باپ کے جاگیر نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام از the best religion of Allah، یعنی بلا شک و شبہ اسلام ایک بہترین مذہب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک، اسلام ایک بہترین مذہب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک۔ لفظ اسلام کا مادہ اصلی اسلام، پہلی اصطلاح ہی اسلام ہے۔ سمجھنے والی بات ہے، یہ اسلام کا معنی ہوتا ہے سلامتی، اسلام کا معنی ہوتا ہے سلامتی، اس کا روٹ ورڈ یعنی مادہ اصلی جو ہے وہ سلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں یہ لفظ ارشاد فرمایا ہے یا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کیا اے ایمان والو اسلام میں تم مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ سین لام میم یہ تین لفظ ہے، اس کا مادہ ہے، اصلی ورڈ جو ہے اس کا تین لفظ ہے۔ تو یا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم، کیا ایمان والو تم اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی پیروی نہ کرو۔ اسی لیے حکم دیا گیا ہے کہ جب دو بندے آپس میں ملے تو سلام کرے، جب دو بندے آپس میں ملے تو سلام کریں۔ ترمذی شریف جلد 2 صفحہ نمبر 299 کی حدیث پاک ہے ان جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم السلام قبل الکلام، یعنی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کلام سے پہلے سلام کیا کرو، یعنی بات چیت کرنے سے پہلے سلام کیا کرو۔ اس لیے جو ہے سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ سلام کرنا یہ شریعت مطہرہ کا مسئلہ ہے کہ جب بھی آپ کو اگر کوئی سلام کر رہا ہے تو آپ اس کا جواب دے، جواب دینے میں کنجوسی نہ کرے، کیونکہ سلام کرنا سنت، جواب دینا واجب، اور جو واجب کا تارک ہوگا یعنی واجب کو جو چھوڑنے والا ہوگا وہ گنہگار ہوگا۔ اس لیے جب بھی آپ کسی سے ملے یا جب بھی آپ سے کوئی ملے اور وہ سلام کر رہا ہے تو بلا شک و شبہ آپ اسے سلام کا جواب دیتے ہوئے نظر آئیے، کیونکہ اس کی حدیث شریف میں بے شمار فضائل ہے۔ سلام کرنے سے انسان کا کینہ دور ہوتا ہے، سلام کرنے سے انسان کا کبر دور ہوتا ہے، سلام کرنے سے انسان کا بغض دور ہوتا ہے، اور سلام کو پھیلانے کا حکم ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے افشوا السلام، کہ سلام کو پھیلایا کرو، اس لیے کہ یہی ایک محبت کا ذریعہ ہے۔ آپ اگر کسی سے آپ کو دشمنی ہو گئی ہے، آپ اسے سلام کریں گے، چاہے وہ کتنا بڑا دشمن ہوگا لیکن وہ آپ کا محبوب بنتا ہوا نظر آئے گا، وہ آپ کا محبوب بنتا ہوا نظر آئے گا۔ اسلام کی یہ پہلی اصطلاح ہے۔ اسلام کی دوسری اصطلاح کیا ہے؟ ایمان۔ اسلام کی دوسری اصطلاح ہے ایمان۔ غور سے سنیے ہماری ماں بہن بھی، ایمان یہ امن سے ماخوذ ہے، امن الف میم نون یہ تین لفظ سے ماخوذ ہے، یعنی لیا گیا ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے مان لینا، امن کا مطلب ہوتا ہے مان لینا۔ ایک ہوتا ہے جان لینا، ایک ہوتا ہے پہچان لینا، ایک ہوتا ہے مان لینا۔ جان لینا پہچان لینا یہ الگ چیز ہے، مان لینا یہ الگ چیز ہے۔ مان کے چلے کہ کسی نے جان لیا، جیسے یہودی وغیرہ کتابی اہل کتاب وغیرہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے کہ آخری نبی ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ لوگ ایسے جانتے تھے جیسے اپنے بیٹے کو جانتے ہیں۔ یعنی یہودی اہل کتاب وغیرہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب اچھی طریقے سے جانتے تھے، لیکن کتابوں میں آتا ہے کہ اسے مومن قرار نہیں دیا گیا۔ کیوں نہیں مومن قرار دیا گیا؟ اس لیے اس نے جانا ہے، پہچانا ہے کہ آخری نبی ہے، لیکن اس نے جان و دل سے مانا نہیں ہے، اس نے جان و دل سے مانا نہیں ہے۔ تو جان لینا الگ چیز ہے، مان لینا یہ الگ چیز ہے، پہچان لینا یہ الگ چیز ہے، اور اس پر جان و دل فدا کر دینا یہ الگ چیز ہے۔ یہ ایمان کی اصطلاح ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تمام بچوں کو، تمام نوجوانوں کو، تمام انسانوں کو، تمام مسلمانوں کو اسلام کی بنیادی ارکان کو یاد رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسلام کی بنیادی ارکان کو یاد رکھنا بہت ہی زیادہ ضروری
ضروری ہے. اگر ہم اسلام کے بنیادی ارکان کو یاد نہیں رکھیں گے تو ہم صحیح معنی میں مسلمان نہیں ہوں گے. ہمارا ایمان ہی اگر کمزور ہو جائے گا تو ہم صحیح معنی میں مسلمان نہیں ہوں گے. دیکھیں بخاری شریف میں حدیث مذکور ہے اور مسلم شریف میں بھی مذکور ہے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ وان محمدا رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. یعنی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ 5 pillars to be a Muslim, submission to Allah. First pillar shahada, which means to give testimony. This pillar is believing, the saying the word ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Yani there is no God except of Allah and the prophet Muhammad peace be upon him is the messenger of Allah. ये first pillar है. Second pillar है salah, which means namaz. Namaz is compulsory on Muslim daily 5 times. Third pillar है zakat. Zakat religious duty, so it is such reality helping the poor. और fourth pillar है saum. Saum means fasting. Fasting means रोजा. Fifth pillar है हज. यानी इस्लाम के 5 अरकान हमारे नबी ने इरशाद फरमाया है. पहला अरकान तौहीद और रिसालत, यानी ईमान कह लीजिए. ईमान क्या है? आमन तो हम लोग जब कलमा पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं? आमन तो बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसूलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्र व खैरिहि व शर्रिहि मिन अल्लाह तआला वल बअथ बअदल मौत. कभी आपने इसके मानी पर गौर किया? कभी आपने इसके तशारीह पर गौर किया? आमन तो बिल्लाहि, मैंने ईमान लाया किस पर? अल्लाह पर. अल्लाह कौन है? जो वाजिबुल वजूद है, जो एक है, जिसने सबको पैदा किया है. हमें भी पैदा किया है, आपको भी पैदा किया है, पूरी कायनात को पैदा किया है. ये शम्सो कमर हर चीज का पैदा करने वाला वो रब तबारक व तआला है. उसी ने सारी चीजों को बनाया है. वही खालिक है, वही इज्जत देता है, वही जिल्लत देता है. उसी के हाथ में मौत है. अल्लाह जिसे चाहता है मौत देता है, अल्लाह जिसे चाहता है जिंदा रखता है. अल्लाह तबारक व तआला की ना कोई बीवी है, अल्लाह तबारक व तआला की ना कोई बेटी है, अल्लाह तबारक व तआला की ना कोई बेटा है, अल्लाह तबारक व तआला की कोई भी नहीं हम सफर नहीं है. इसी मज़मून को अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह इखलास में इरशाद फरमाया है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद. यानी अल्लाह तबारक व तआला की ना बीवी है, ना बच्चे हैं, कुछ नहीं है, वो हर चीज से पाक है. यही मतलब है आमनतु बिल्लाह का, यानी मैंने अल्लाह पर ईमान लाया. अल्लाह पर ईमान लाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. और एक बात ये भी आप रखते चले जाए कि अल्लाह एक है, खुदा एक है, एक के अलावा दूसरा खुदा हो नहीं सकता. क्योंकि अगर एक के अलावा दूसरा खुदा होता तो एक खुदा ये चाहता कि अभी बारिश हो या अभी दिन हो, अभी रात हो. दूसरा खुदा ये चाहता कि अभी बारिश ना हो, दूसरा खुदा ये चाहता कि अभी रात ना हो. तो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन लाजिम आ जाता, इस तरीके से तसाद लाजिम आ जाता. तो ये निजाम जो चल रहा है, चांद का निजाम, सूरज का निजाम, माँ के पेट में बच्चे का पैदा करना, एक पानी के कतरे से पैदा करना, वही रब तबारक व तआला की जात है जिसने सारी चीजों को पैदा फरमाया. ये ईमान का मतलब है, यानी अल्लाह तबारक व तआला पर मुकम्मल तौर पर ईमान लाना. इसको हम लोग कहते हैं ईमान मुफस्सल. आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि. व मलाइकतिहि का क्या मतलब है? देख, मलाइकतिहि का मतलब उसके फरिश्तों पर, यानी अल्लाह तबारक व तआला के जितने फरिश्ते हैं सब पर ईमान लाना जरूरी है, सब पर ईमान लाना जरूरी है. और सबके सब जो है नूर से पैदा किए गए, सबके सब नूर से पैदा किए गए. सबकी अलग अलग ड्यूटीज है, सबकी अलग अलग जिम्मेदारी है. किसी की जिम्मेदारी बारिश बरसाने पर है, किसी की जिम्मेदारी रिस्क उतारने पर है. उन्हीं में से जो है कुछ अहम और मशहूर फरिश्ते हैं. हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम है, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम है, हजरत इस्राफील अलैहिस्सलाम है, हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम है. ये सब जो है कुछ मशहूर फरिश्ते हैं. इन लोगों पर भी हमारा ईमान लाजिम जरूरी है. और जो शख्स ये कहे कि फरिश्ता किसी चीज का नाम नहीं या फरिश्ता नेकी की कुव्वत का नाम है, तो ऐसा इंसान दार इस्लाम से खारिज होता हुआ नजर आएगा. ऐसा इंसान दार इस्लाम से खारिज होता हुआ नजर आएगा. आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि. कुतुबिहि से क्या मुराद है? यानी अल्लाह तबारक व तआला की जितनी सारी किताबें हैं सब पर मुसलमान
مسلمانوں کو ایمان لانا ضروری ہے، سب پر مسلمانوں کو ایمان لانا ضروری ہے۔ بہت ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابیں نازل ہوئی، بڑی کتاب کو کتاب کہا جاتا ہے، چھوٹی کتاب کو صحیفہ کہا جاتا ہے۔ ان میں سے جو ہے کچھ مشہور کتابیں ہیں، توریت ہے، توریت کس پر نازل ہوئی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت شریف نازل ہوئی۔ زبور کس پر نازل ہوئی ہے؟ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے۔ انجیل کس پر نازل ہوئی ہے؟ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے۔ اور چہارم جو چوتھی کتاب جو مشہور ہے وہ قرآن شریف ہے۔ قرآن شریف کس پر نازل ہوئی؟ نزل علی محمد، یعنی ہمارے آقا گرامی وقار نازل شہر و جہاں سیاح الی مکہ خسرو خوبا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہ وہ قرآن ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ نو اینی ڈاؤٹ ان دس بک، یعنی اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اور یہی وہ قرآن ہے، دنیا کی ساری کتابیں الگ ہے، دنیا کی کوئی کتابیں چیلنج نہیں کر سکتی ہے کہ میں غلطی سے پاک ہوں، میں غلطی سے محفوظ ہوں، لیکن الحمدللہ دنیا میں ایک ایسی کتاب ہے جسے ہم اور آپ قرآن شریف کہتے ہیں۔ قرآن شریف یہ دعویٰ کرتا ہے، قرآن شریف یہ چیلنج کرتا ہوا نظر آ رہا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تم شک کرتے ہو اس کتاب پہ جس کو نازل کیا گیا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو لاؤ تو لاؤ اس کے مثل کوئی بھی ایک کتاب، کوئی بھی چھوٹی سی سورت، کوئی بھی چھوٹی سی سورت، اگر تم سچے ہو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ دیکھیے ہر دور میں قرآن پر اعتراضات کیے گئے، ہر دور میں قرآن پر آبجیکشن کیے گئے ہیں، لیکن اس دور میں بھی کیا گیا ہے۔ جیسے کہ وسیم رضوی اللہ ہنچار نے کیا نا، سپریم کورٹ میں دائر کیا تھا نا، یاچکا دائر کیا تھا نا، یاد ہوگا نا کہ 26 آیتوں کو قرآن سے نکالنے کی بات کی تھی نا، قرآن سے بات کی تھی نا، تو آخر کا کیا ہوا؟ اسے بھی سپریم کورٹ سے دھکا دیا گیا اور 50,000 کا جرمانہ دیا گیا تھا نا، لگایا گیا تھا۔ یہ قرآن جو ہے ایک اعلیٰ کتاب ہے، قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ تعالیٰ خود ہی قرآن کے محافظ ہے، اس کو کوئی دنیا کا مائیکل آل بدل ہی نہیں سکتا۔ کوئی بھی یہ انسان کہے کہ قرآن یہ آتنکواد کی کتاب ہے، ارے آتنکواد کی کتاب نہیں، یہ قرآن جو ہے اسلام کی کتاب ہے۔ اگر تم نے اسلام کے معنی کو سمجھ لیتا تو کبھی تم یہ نہ کہتے یہ قرآن آتنکواد کی کتاب ہے، بلکہ یہی تم کہتے قرآن سلامتی والی کتاب ہے، یہی تم کہتے کہ قرآن سلامتی والی کتاب ہے، کیونکہ یہ اسلام کی اہم کتاب ہے اور اسلام کا معنی ہی ہوتا ہے سلامتی، اسلام کا معنی ہی ہوتا ہے سلامتی۔ تو آپ لوگوں کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ قرآن کے خلاف ناپاک سازشیں کی جا رہی ہے، کرتے رہے کرنے دے، اور اس کا محافظ رب تبارک و تعالیٰ ہے۔ ہمیں ضرورت ہے قرآن کے معنی مفاہیم کو سمجھنے کی، ہمیں ضرورت ہے اپنے بچوں کو قرآن یاد کرانے کی، ہمیں ضرورت ہے اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنانے کی، ہمیں ضرورت ہے قرآن کے مفسر بنانے کی، تبھی جو ہے قرآن پر کوئی اعتراضات نہیں کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اس لیے ایمان مفصل ہم لوگ پڑھتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام و رسولان اعظام تشریف لائے ہیں، کم و بیش 1,24,000 یا 2,24,000 جتنے بھی لائے ہیں، سب پر کامل ایمان ہونا یہ ضروری ہے، سب پر کامل ایمان ہونا یہ ضروری ہے۔ اور سب سے پہلے نبی جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، سب سے پہلے نبی وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ ارے نبی ہی کیا، تمام انسانوں کے باپ ہی حضرت آدم علیہ السلام ہے، چاہے وہ کسی بھی فرقہ کا ماننے والا ہو، چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، وہ اپنے آپ کو کچھ بھی کہتا ہوگا کہ میرا پروج ہے، اس کا پروج ہے، فلاں ڈھکانا بولتا ہوگا، لیکن یاد رکھے تمام انسانوں کا باپ جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، تمام انسانوں کا باپ جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اس لیے ہم یہ فخر سے کہتے ہیں کہ ہندوستان کسی باپ کے جاگیر نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی جاگیر ہے، یہ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی جاگیر ہے۔ میں آپ کو تاریخ بتاتا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے،
حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے ہیں، یہیں پہ سب سے پہلے آزان ہوئی ہے، یہیں پہ سب سے پہلے نماز ہوئی ہے۔ اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا۔ اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ ہندوستان میں سب سے پہلے رب تبارک و تعالیٰ کا نام لیا گیا ہے، ہندوستان میں سب سے پہلے قرآن کا نام لیا گیا ہے، ہندوستان میں سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا گیا۔ تو سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور سب سے آخری نبی ہمارے آقا گرامی وقار نازش ہر دو جہاں سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو ان پر بھی ایمان لانا یہ ہمارا فریضہ ہے، ان پر ایمان لانا یہ ہمارا فریضہ ہے۔ کم و بیش جتنے بھی آئے ہو 1,24,000 یا 2,24,000 آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر، والیوم الآخر اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا۔ یہ ساری چیزیں جو آپ دیکھ رہے ہیں ایک نہ ایک دن فنا ہو جائے گی، فنا کے گھاٹ پر اتر جائے گی۔ ساری چیزیں آج ہم موجود ہیں، آج آپ موجود ہیں، کل موجود نہیں رہیں گے، کیونکہ کل فان ہر چیز کو فنا ہونے والی ہے، ہر چیز کو ایک نہ ایک دن فنا کے گھاٹ پر اترنا ہے۔ صرف اور صرف رب تبارک و تعالیٰ کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ تو قیامت کا دن جو ہے سب انسان مر جائیں گے، سب انسان اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، اور سور جو ہے ایک سینگ کی شکل میں ہوگی۔ سور کتابوں میں آتا ہے کہ سور ایک سینگ کی شکل میں ہوگی۔ تو لہٰذا قیامت پر بھی تمام مسلمانوں کے ایمان لانا ضروری ہے، تمام مسلمانوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ، والقدر خیرہ و شرہ، والقدر خیرہ و شرہ۔ اس کا مطلب کیا سمجھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھی بری تقدیر کے خالق پر، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ پر ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے مقدر میں فیصلہ فرما دیا وہ ہو کر کے رہے گا۔ ہمیں آج مرنا ہے تو ہمیں آج مرنا ہے، ہمیں آج زندہ رہنا ہے تو ہمیں آج زندہ رہنا ہے۔ کون انسان کہاں مرے گا یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی مقدر میں لکھ دیا ہے، تقدیر میں لکھ دیا۔ اب اس کا مطلب کون کیا کرے گا، کون اچھا اعمال کریں گے، کون غلط اعمال کریں گے، یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لکھ دیا۔ لیکن اس کا مطلب کوئی انسان یہ نہ سمجھے ارے جب اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لکھ دیا ہے تو ہم کو کیا ضرورت اعمال صالحہ کرنے کی، ہم تو ایک پتھر کی طرح ہو گئے۔ نہیں نہیں پیارے، او مائی ڈیئر آڈینس، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پتھر نہیں بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو با اختیار بنایا ہے۔ آپ اچھا عمل کریں اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں داخلہ دے گا، آپ اچھا عمل کریں۔ یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے فیصلہ فرما دیا ہے ہم اس پر جان و دل سے اس پر ایمان لاتے ہیں، اچھی بری ہر چیز پر جو ہے ہم ایمان لاتے ہیں۔ اس کے بعد کیا آتا ہے؟ والبعث بعد الموت، والبعث بعد الموت، یعنی موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا۔ یہ ایمان مفصل کی پورے تفسیر ہے، یعنی موت کے بعد، اب موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانے گا۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ کچھ نان مسلم، کچھ غیر مسلم جو ہے اور کچھ ایسے ادھرمی جو ہے وہ کہتے تھے کہ ہم کو مرنا نہیں ہے، ہم اس دنیا میں آئے اسی دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لیکن جب دیکھا کہ انسان اب مرنے لگے ہیں، انسان اس دنیا سے جانے لگے ہیں، تو وہ بھی سوچنے لگا، اب تو ہر کوئی سوچ رہا ہے، ہر کوئی جان رہا ہے کہ اب ہمیں ہر دنیا سے، اس دنیا سے ہمیں جانا ہے، کیونکہ اللہ کا تو وعدہ ہو چکا ہے نا یارو۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ایوری سول ول ٹیسٹ ڈیتھ، یعنی ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ لفظ موت ایک ایسا لفظ ہے کہ انسان جب سنتا ہے تو اس کے بدن پر کپ کپی تاری آ جاتی ہے۔ موت ایک ایسا لفظ ہے جب انسان بہادر سنتا ہے تو اس کی بہادری ختم ہو جاتی ہے، جب پہلوان سنتا ہے پہلوانی ختم ہو جاتی ہے۔ ارے موت یہ نہیں دیکھتی ہے یہ کس کا نانا جا رہا ہے، موت یہ نہیں دیکھتی ہے یہ کس کا دادا جا رہا ہے، موت یہ نہیں دیکھتی ہے یہ کس کا باپ جا رہا ہے، موت یہ نہیں دیکھتی ہے یہ کس کی ماں جا رہی ہے، موت یہ نہیں دیکھتی ہے یہ کس کی بیوی جا رہی ہے، موت یہ نہیں دیکھتی ہے یہ کس کی بیٹی جا رہی ہے، بلکہ جب موت کا وقت آتا ہے تو کسی کو بھی ایک لمحے کی، ایک سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں دی جاتی ہے اور اس کے بدن سے اس کی روح کو جدا کر دیا جاتا ہے۔ اسی آیت کا یہی مفہوم ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر انسان کو ایک نہ ایک دن موت کے گھاٹ پر اترنا، ہر انسان کو ایک نہ ایک دن موت کے
گھاٹ پر اترنا ہے. اب مر گئے, اب جب سارے انسان مر گئے تو اب مرنے کے بعد بھی پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا, مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا. حضرت اسرافیل علیہ السلام کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ فرمائے گا. زندہ فرمانے کے بعد پھر وہ جا کے سور پھونکیں گے, اس کے بعد پھر تمام انسان زندہ ہو جائیں گے. زندہ ہو جانے کے بعد سب کے اعمال کا حساب لیا جائے گا, سب کے اعمال کا حساب لیا جائے گا. کون جھوٹ بولا تھا, کون غلط کیا تھا, کون نماز چھوڑا تھا, کون کیا تھا نہیں کیا تھا, ساری چیزوں کا حساب لیا جائے گا. والبعث بعد الموت کا یہی مطلب ہے. تو آج آپ نے سمجھ لیا ایمان مفصل کی تفصیل. آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی والیوم الآخر والقدر الخیر و شر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. میں اسلام کی بنیادی ارکان بتا رہا تھا, اسی میں سے ایک ایمان کی بات آ گئی. ایمان میں ایمان مفصل کی تفصیل میں نے بتا دیا. اب دوسری چیز کیا ہے, ایمان کے بعد کیا ہے, نماز. ایمان کے بعد کیا ہے, نماز. ہر کوئی غور سے سنیے, نماز. اللہ تبارک و تعالی قرآن بہت ہی غور سے سنیے, بہت اہم بات ہوگی. اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز بے حیائی اور فحشاء والی باتوں سے روکتی ہے. یہ اس آیت کریمہ کا مطلب ہوا. لیکن نماز کے فضائل سے سننے سے پہلے آپ دیکھیں جو جلسے کا اصل مقصد ہوتا ہے کہ کچھ سیکھے اور سکھایا جائے, وہ میں کوشش کر رہا ہوں آپ کو کہ سیکھنے اور سکھانے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیے نماز میں سب سے پہلی چیز کیا آ جاتی ہے, شرائط آ جاتی ہے, فرائض آ جاتی ہے. کیونکہ جب آپ کو نماز کے شرائط ہی یاد نہیں ہوں گے, نماز کے شرائط ہی کو نہیں سمجھیں گے, فرائض ہی کو نہیں سمجھیں گے, تو آپ کی پھر نماز کیسی ہو جائے گی, نماز کیسے مکمل طور پر قبول ہوگی. تو دیکھیے پہلے آپ غور سے سنیے اور آج یہ اپنے کان میں اور اپنے دماغ میں یہ بات بیٹھا لیجئے کہ سرزمین ہجرہ میں ایک جلسہ ہوا تھا جس میں شرائط نماز بھی بتایا گیا تھا, فرائض نماز بھی بتایا گیا تھا. تو یاد رکھیے شرائط نماز کتنے ہیں, 6 ہیں. یاد رکھیے گا, بہت ہی ایک دم سنجیدہ مزاج سے بتا رہا ہوں. شرائط نماز 6 ہے. پہلی چیز ہے طہارت, پہلی چیز ہے طہارت, ستر عورت, استقبال قبلہ, وقت, نیت, تکبیر تحریمہ. یہ 6 چیزیں جو ہے شرائط نماز میں آ جاتی ہے. اب آپ غور سے سنیں, ہماری ماں بہنیں بھی سنیں, جو نماز نہیں پڑھتی ہے وہ بھی سنیں اور جو نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ بھی سنیں. یہ سب کے لیے مسئلہ ہے. یہ کوئی نہ سمجھے یہ مرد کے لیے مسئلہ ہے, یہ کوئی نہ سمجھے یہ عورت کے لیے مسئلہ ہے. یہ تمام چیزوں کے لیے, تمام انسانوں کے لیے مسئلہ ہے, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. اور ہماری ماں بہنوں کو تو جلسے جلوس میں آنے سے روکا جاتا اور ان کو گھر میں بھی دینی تعلیم اس طرح نہیں مل پاتی ہے. تو میں اپنی ماں بہنوں سے بھی خاص طور پر قابل طور پر توجہ ہوں. تو غور سے سنیں طہارت. طہارت کا مطلب ہوتا ہے پاکی, طہارت کا مطلب ہوتا ہے پاکی. اور حدیث میں بھی یہ بات موجود ہے, الطہارت شطر الایمان. یہ بخاری شریف کی حدیث میں بتا رہا ہوں, الطہارت شطر الایمان, کہ پاکی ایمان کا ایک حصہ ہے, پاکی ایمان کا ایک حصہ ہے. اور کچھ محدثین کرام نے آدھا ایمان شمار کرا ہے, وہ بات الگ ہے, لیکن اصل جو شطر کا مطلب ہوتا ہے حصہ. تو الطہارت شطر الایمان یعنی پاکی ایمان کا ایک حصہ ہے. اب دیکھیں جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو پاک ہونا پڑے گا. اگر آپ بے غسل ہیں, اگر آپ ناپاک ہیں, اگر آپ پر غسل فرض ہے تو آپ کو پہلے غسل کرنا ہوگا. اور یہ بات یاد رکھیں کہ غسل کی بھی کچھ فرائض ہے, غسل کی بھی کچھ فرائض ہے. ہماری ماں بہنیں یا ہمارے نوجوان بھائی جاتے ہیں غسل کر لیتے ہیں, نہا لیتے ہیں, یا ایسے پانی ڈال لیے اور بولتے ہم پاک ہو گئے. بھائی ایسے آپ پاک نہیں ہوتے, بلکہ اس کے بھی کچھ فرائض, آپ کو فرائض ادا کرنا ہوگا. غسل کے فرائض کتنے ہیں, غسل کے فرائض 3 ہیں, غسل کے فرائض 3 ہیں. کلی کرنا, یاد رکھیے گا یہ ہمیشہ کام آنے والی ہے. کلی کرنا, ناک میں پانی ڈالنا, پورے بدن پر پانی بہنا. کلی کرنا, ناک میں پانی ڈالنا, پورے بدن پر پانی بہنا. کلی کرنے کا کیا مطلب ہے, کلی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اچھے طریقے سے غرغرہ کریں کہ منہ کے ہر حصے پر آپ کا پانی پہنچ جائے. ناک میں پانی ڈالنے کا کیا مطلب ہے, ناک میں آپ اچھے طریقے سے پانی ڈال دیں اور پورے بدن پر پانی بہنا. اب ہمارے کچھ بھائی ہوتے ہیں جاتے فوراً نہا لیتے ہیں. اگر آپ کا ناپاکی کی حالت میں, اگر آپ کا ناپاکی کی حالت میں اگر ایک بال بھی
सूखा रहेगा, वो बाल भी सूखा रह जाएगा, तो आप पाक नहीं हो सकते, आप पाक नहीं हो सकते। इसलिए आप जब अगर नापाक है तो आप अच्छे तरीके से सफाई कर ले, उसके बाद गुस्ल के फराइज का खास ख्याल रखें। ये जो है गुस्ल के फराइज है, अगर आप नापाक है तो गुस्ल करें, और अगर आप बेवजू है, और अगर आप बेवजू है तो आप वजू सही तरीके से करें। और ये याद रखें कि वजू के भी कुछ फराइज है, ये याद रखें कि वजू के भी कुछ फराइज है। वजू में 4 चीजें फर्ज है, वजू में 4 चीजें फर्ज है। चेहरे का धोना यानी मुंह का धोना, चेहरे का धोना, और टहनियां समेत धोना, टहनियां समेत देना। और तीसरा क्या है, तीसरा चौथाई सर का मसा करना। चौथा क्या है, घुटना टखना सा के जो टखना वो जो हड्डी होती है वहां तक जो है आपको हड्डी धोना। बहुत सारे हमारे नौजवान भाई जो है, मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि मस्जिद में जाते हैं वजू खाना में वजू धरफर करके वजू कर लेते, उसकी केहनी जो है ये सूखी रह जाती है। ये हड्डी अगर आपकी सूखे, बहुत सारे लोग तो होते यहाँ तक वजू कर लेते और यहाँ पे सूखा ही रह जाता, ये हड्डी तक भी पानी नहीं पहुंच पाती है। तो याद रखे आपको जो है जब आप वजू कर रहे हैं तो ये हड्डी तक भी ये पूरा जो है आपको धोना ये फर्ज है, पूरा धोना ये फर्ज है। और चेहरा को जो है, चेहरा जो शुमार होता है जहां से बाल उगता है वहां से लेकर के ठुर्री तक, वहां तक पूरा का पूरा धोना जो है ये फर्ज है। ये चौथा, और फिर चौथाई सर का मसा करना। आपका 4 हिस्सा सर कर ले, उसमें से अगर आपने एक हिस्सा पर वो मसा कर लिया तो फिर आपका जो है मसा हो गया, लेकिन हम लोग सुन्नत तरीके से पूरा करते, बहुत अच्छी बात है। और पैर का धोना, ये वजू के फराइज है, ये वजू के फराइज है। तो आप गुस्ल की भी फराइज याद रखें, वजू के भी फराइज याद रखें। जो जलसे का असल मकसद होता है कि आप कुछ सीख करके जाए, तो आज आप सीखे कि गुस्ल के 3 फराइज है, वजू के 4 फराइज है। तो इसी तरीके से देखें, जब आप वजू कर रहे हैं तो बेहतरीन तरीके से वजू करें, और अगर आपने बेहतरीन तरीके से वजू कर लिया है तो फिर आपकी नमाज भी जो है मुकम्मल तौर पर होती भी नजर आएगी। दूसरी चीज मैंने क्या बताया, सत्र औरत, सत्र तहारत के बाद सत्र औरत। सत्र औरत का मतलब क्या होता है, सत्र औरत का मतलब होता है कि जाकर के अपने वो चीज को ढांकना जो लाजिमन या शरअन जो है आपको लाजिमन करार दिया गया है। मतलब आसान लफ्जों में समझे, आसान जुमला में समझे कि वो चीज जिनका खोलना मायूद है वो ढका हुआ रहना जरूरी है, वो ढका हुआ रहना जरूरी है। इसी तरीके से अगर कोई औरत नमाज पढ़ रही है और उसका बाल और उसकी बाल की रंगत या बाल की स्याही नजर आ रही है तो उसकी नमाज मुफसिद हो जाती है, यानी नमाज फासिद हो जाती है। इसी तरीके से अगर कोई मर्द नमाज पढ़ रहा है और बहुत बारीक कपड़ा है तो उसकी भी नमाज फासिद हो जाती है, उसकी भी नमाज फासिद हो जाती है। तो लिहाजा आप जब नमाज पढ़ रहे हैं तो आप मुकम्मल तौर पर सत्र औरत कर ले। और औरत का जो है, इसीलिए औरत को औरत कहा जाता है, औरत को इसीलिए औरत कहा जाता है। औरत का माना ही होता है ढकना, औरत का माना ही होता है छुपा हुआ रहना। उसका मतलब ये होता है कि आप अपने आप को अच्छे तरीके से ढांक ले, आप अपने अच्छे तरीके को बड़े दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना मौलाना व बारिक सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या